ہم وہ دن آئے ہمارے دنوں میں زندگی میں کہ ہم لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے حج بیت اللہ کی طرف ہم جائیں. اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم کو اپنے گھر کا دیدار بیدار آنکھوں سے ہم کو اللہ دکھا دے, جسم کی آنکھوں سے اللہ ہم کو اپنے بیت اللہ کا, اپنے گھر کا دیدار کرا دے. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے, دنیا بھول گیا. میں اپنے حاجیوں سے کہوں گا جو حج کو جا رہے ہیں کہ جو دیکھو تم خدا کا گھر ہمیں بھی یاد کر لینا, جو دیکھو تم خدا کا گھر ہمیں بھی یاد کر لینا, رسول پاک کے در پر ہمیں بھی یاد کر لینا. حاجیوں سے درخواست ہے جو جانے والے ہیں. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد فرض الحج فحجوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں, نوجوان بھائیوں, عزیز دوستوں, اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے, اس کو فالو کرتا ہے, اس کے جیسا رہتا ہے, اس کی جیسی زندگی گزارتا ہے, اس کے جیسا اٹھتا ہے, اس کے جیسا بیٹھتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ میں ٹٹولے کہ ہم کس سے محبت کر رہے ہیں, ہم کس کو فالو کر رہے ہیں, ہم نے کس کو اپنا اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل بنایا ہے. یہ نیچرل بات ہے, فطری بات ہے, تخلیقی بات ہے اور پیدائشی بات ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی جیسی زندگی اختیار کرتے ہیں, پھر چاہے وہ ہمارا محبوب اچھا ہو یا برا ہو, پھر چاہے ہمارا وہ محبوب نیک ہو یا گنہگار ہو, پھر چاہے وہ ہمارا محبوب دیندار ہو یا دنیا دار ہو. ان المحب لمن يحب مطیع. ایک عربی شاعر نے کہا کہ ان المحب لمن يحب مطیع, بے شک محبت جس سے کرتا ہے وہ اس کی اطاعت کرتا ہے. لہٰذا یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم ایک انسان ہونے کے ناطے اپنے محبوب سے محبت کرتے ہیں. اگر ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے تو ہم اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں. والد صاحب کی محبت دل میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تو والد صاحب کی اطاعت کرتے ہیں, ان کے ایک بھی حکم کے خلاف نہیں کرتے. والدہ نے جو کہا اس کے اعتبار سے زندگی گزارتے, اس کے خلاف جانے کی ہمت نہیں ہوتی. یہاں تک کہ ہم بیوی سے محبت کرتے ہیں تو بہت سارے بیوی باتوں میں ہم بیوی کی اطاعت کرتے ہیں, اس کے باتوں پر عمل کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اس درخت کے قریب مت جاؤ. حوا علیہ السلام ان کی بیوی کو, ان کے جوڑے کو ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا. دونوں میاں بیوی جنت میں رہ رہے ہیں. اللہ نے بین لگا دیا لا تقربا هذه الشجرہ, کہ اس درخت کے قریب تم دونوں مت جانا. خیر دنیا بننی تھی, عالم وجود میں آنے والا تھا, اور یہ تقدیری بات تھی کہ آدم اور حوا اس درخت کے قریب جائیں گے, اللہ کی نافرمانی ہوگی. اللہ کی حکمت اور تقدیر اور مصلحت تھی. شروع میں بہت رکے, آدم علیہ السلام نہیں مانے. حوا علیہ السلام نے بھی سمجھایا کہ دیکھو جی اپن اس درخت کے قریب چلے جائیں گے, اس کا پھل کھا لیں گے, ہو سکتا ہے کہ ہم ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جائیں گے, یا فرشتوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا, فرشتے بن جائیں گے. کھا لیے دونوں نے. فرعون جیسا سخت اور الد الخصام اور اللہ کا دشمن, خدائی کا دعویٰ کرنے والا, کسی کی بات نہیں ماننے والا, جب موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نکالا گیا, صندوق میں سے بہتے بہتے آ رہے تھے, صندوق کو نکالا گیا, اور جب وہ صندوق کو کھولا گیا اور اس میں خوبصورت بچہ تھا تو فوراً سمجھ گیا وہ فرعون کہ یہ وہی موسیٰ ہے جو میرا تختہ پلٹے گا. کہا اپنے سپاہیوں کو بلایا, کہا کہ اس بچے کو نکالو, فوراً قتل کرو اسے. یہ وہی بنی اسرائیل کا موسیٰ ہے جو میری حکومت کو بدل دے گا, جو مجھے میری تختہ پلٹ کر.
فوراً پوری تیاری کر لیا اس بچے کو قتل کرنے کی. کسی کی نہیں ماننے والا, کسی کے نہیں سننے والا. اس کی بیوی آسیہ آئی, کہا کہ لا تقتلہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. لا تقتلہ. آسیہ نے, اس کی بیوی نے آ کر کہا کہ اسے مت قتل کرو, اس کو زندہ چھوڑو, تم کو تو ہر بچے میں موسیٰ نظر آ رہا ہے. کسی کی بات نہیں ماننے والا اپنی بیوی کی بات مانا, اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس طرح بچا لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہد پی کر آئے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ, دونوں بڑے باپ کی, عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہما کی بیٹیاں عائشہ اور حفصہ, دونوں نے پلاننگ کیا کہ حضور ہمارے پاس آنے میں دیر کر رہے ہیں. حضور سے سب کو محبت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ عصر سے مغرب میں پورے 9 گھروں میں 9 بیویوں کی خیر خبر لیتے ہوئے آتے تھے. تو حضرت ام سلمہ یا زینب, حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس دستکاری کا ہنر تھا, ان کے پاس 4 پیسے رہتے تھے. وہ اللہ کے رسول کی خدمت کرتے تھے, شہد اور پانی ملا کر جوس بنا کر حضور کو پلایا کرتے تھے. تو یہ شہد بننے میں, جوس بننے میں تھوڑی دیر لگ جاتی ان کے پاس, اور ادھر حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچنے میں اللہ کے رسول کو تھوڑی تاخیر ہو جاتی. دونوں نے ایک دن پلاننگ کیا کہ ہمارے پاس آنے میں حضور دیر کرتے اور وہاں زیادہ دیر رہتے, وہ بھی انسان تھے. اب یہ پلاننگ کی انہوں نے کہ جس کے پاس بھی حضور آئے ہیں ہم یہ کہیں گے حضور آ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے, کیا پی کر آئے آپ. خیر حضور آئے, دونوں میں سے ایک ایک کے پاس آئے, ایک ایک نے یہی کہا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ شہد, میں نے کہا کہ میں نے تو شہد پیا, کوئی اور ایسی ویسی چیز نہیں پی, لیکن یہ شہد پینا وہ بری چیز آ رہی, بدبو آ رہی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے انتظار میں رہتے, وحی کے انتظار میں رہتے, اللہ کے پیغام کے انتظار میں رہتے, اور حضرت جبرائیل کو بدبو سے بڑی ناپسندیدگی تھی, یہاں تک کہ پکا ہوا لہسن اور پیاز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے. کچا تو دور کی بات, پکا ہوا لہسن پیاز بھی کھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے. اس کی بو سے حضرت جبرائیل نہیں آتے تھے. اب حضور کو تشویش ہوئی کہ واقعی اگر میرے منہ سے بدبو آ رہی ہوگی تو جبرائیل نہیں آئیں گے, اور کہا کہ میں نے تو شہد کھایا تھا, اور جب کہا کہ شہد میں سے بو آ رہی ہوں گی تو حضور نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا کہ آج سے میں شہد نہیں پیوں گا, شہد میرے اوپر حرام. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی یہ بات پر سورہ تحریم 28ویں پارے کی نازل فرمائی, اور اپنے نبی کو اللہ نے بڑے پیار سے کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, اے پیارے نبی تم اپنے اوپر ایسی چیز کو کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے حلال کیا ہے. اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو تم اپنے اوپر حرام کر لے رہے ہو. آگے قرآن کہہ رہا ہے, اللہ میاں کہہ رہے تبتغی مرضات ازواجک, اچھا اپنی بیویوں کی پسند پر چل رہے ہو, اپنی بیویوں کی مرضی کے مطابق رہ رہے ہو آپ. بیویوں نے بولا بو آ رہی تو اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیا. یہ واقعہ حقیقت میں ہے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم, اللہ نے کہا کہ شہد حلال ہے, حلال رہنے دو. تم نے جو قسم کھا لی کہ اب میں شہد میں نہیں پیوں گا, مجھ پر شہد حرام ہے, اب اس قسم کا کفارہ ادا کرو اور شہد کھاؤ. یہ واقعہ ہونے کے بعد اس سے معلوم ہوتا ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے, اور اس کی محبت میں وہ اس کی اطاعت کرتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں کہ ہم کس سے محبت کر رہے ہیں. میرے نوجوان بھائی آج کس سے محبت کر رہے ہیں؟ وہ محبت کر رہے ہیں فلمی ہیرو سے. ہماری بہنیں بیٹیاں محبت کر رہی ہیں فلمی ہیروئن سے, اور سیریل کی اسٹارز اور سیریل کی ہیروئن سے ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں مستورات محبت کر رہی ہیں. ہمارے نوجوان بھائی بال ویسے ہی بنا رہے ہیں جیسا کہ فلانی نے اپنے بال بنایا تھا. میرے نوجوان بھائی پینٹ ویسی پھٹی ہوئی پہن رہے ہیں جیسا فلانی نے پھٹی ہوئی پینٹ پہنا تھا. یہ ہماری محبت کا معیار ہے, یہ ہماری زندگی کا طریقہ ہے. وہ فلانی زانیہ کمینی بدماش, اس نے جیسی ساڑی پہنی میرے گھر کی مستورات ویسی ساڑی کا مطالبہ کر. وہ فلانی نے جیسا ڈریس پہنا تھا فلاں سیریل میں, ہماری بچیاں ویسے ہی ڈریس کی مطالبہ کر رہی ہیں. ہماری بیٹیوں کو عائشہ کا نمونہ نہیں معلوم, ہماری بیٹیوں کو خدیجہ کا نمونہ نہیں معلوم, ہماری بیٹیوں کو حسن حسین کی زندگی نہیں معلوم, ہمارے بھائیوں کو حسن حسین کی زندگی نہیں معلوم. صحابہ کیسی زندگی گزارتے تھے, انبیاء کیسی زندگی گزارتے تھے, یہ ہمیں معلوم نہیں, ہمیں ان سے محبت نہیں, لہٰذا ہماری زندگی بھی ویسی نہیں.
بڑے غور کرنے کی بات ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کس سے محبت کر رہے ہیں. یہ فطری بات ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی طرح زندگی گزارتے ہیں. اگر ہماری محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، انبیاء علیہ السلام سے ہوگی، صحابہ رضی اللہ عنہم سے ہوگی، اولیاء اللہ سے ہوگی، تو ہمارا پہراوا، ہمارا پہناوا، ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا سب اچھی طرح ہوگا، اچھے لوگوں کی طرح. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی محبت کے پیمانے کو جانچیں. ہم اپنے محبت کو دیکھیں کہ ہم کس سے محبت کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے محبت کریں. اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کی اطاعت آسان ہو جائے گی. اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہو جائے گا. اور اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہوگی نماز سے. ہم جس کا تذکرہ کریں گے، جس کو یاد کریں گے، اس کی محبت ہمارے دل میں آئے گی، اور جس کی محبت ہمارے دل میں ہوگی اس کی اطاعت کرنا آسان ہوگا. اس لیے نماز کے بارے میں اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کر. لہٰذا ہم جب نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہوتی ہے. اور اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنا آسان ہو جائے گا. ایک تو طریقہ ہے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا کہ ہم نماز قائم کریں. دوسرا طریقہ ہے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے سورہ آل عمران تیسرے پارے میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہو جائے، فاتبعونی، تو میری یعنی نبی کی اطاعت کرو، نبی کی اتباع کرو، نبی کو فالو کرو. یحببکم اللہ، نبی کی اتباع میں اللہ نے اپنی محبت کو چھپا کے رکھا. یہ میرے نبی کا مقام ہے کہ اللہ نے اپنی محبت کو اپنے نبی کی اطاعت میں چھپا کے رکھا. اگر کوئی اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ضروری ہے. جب ہم حضور کی اطاعت کریں گے، اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے گی. اور جب اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی تو اللہ کے حکموں پر چلنا، اللہ کے اوامر پر عمل کرنا، اللہ کے نام پسند کاموں سے رکنا آسان ہو جائے گا. تو محبت کے حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرنے کے لیے نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہوگی. اور ایسے ہی اللہ کی محبت حاصل کرنے کا تیسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو، اللہ والوں کی صحبت میں رہو، نیک لوگوں کی صحبت میں رہو. اس سے اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو. قرآن مجید میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، اچھے اللہ والوں کے ساتھ رہو. ان کے ساتھ رہو گے، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو گے، ان کے چال چلن دیکھو گے، ان کے کھانے پینے کے طریقے کو دیکھو گے، تمہارے اندر بھی اللہ کی محبت آئے گی. اور اللہ کی محبت آئے گی تو اللہ کی اطاعت آسان ہو جائے گی. نماز کو قائم کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا ہے. صحبت اللہ والوں کی اختیار کرنے سے دل بدلتے ہیں، اور دل بدلنے سے ہمارے اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آتی ہے، اور پھر اللہ کی محبت میں اللہ کا کام آسان ہوتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں اور اپنے آپ کو ان تینوں کاموں میں سے ایک کام میں ضرور تینوں میں لگائیں. اور چوتھا کام جو ہم ابھی فی الحال اس سال نہیں کر سکے، ہمارے بہت سارے بھائیوں نے کر لیا، بہت ساروں نے نہیں کیا، آئندہ انشاءاللہ آئندہ سالوں میں کریں گے، وہ ہے حج بیت اللہ. حج بیت اللہ اللہ کی محبت کا مظہر ہے، مظہر الہی ہے حج بیت اللہ. اللہ کی محبت میں یہ جو حاجی جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ جا چکے ہیں، روانہ ہو چکے ہیں، بہت سارے اس سال بھی روانہ ہونے والے ہیں، اور بہت سارے کے دلوں میں امیدیں رہ گئی ہے کہ وہ اس سال تو نہیں جا سکیں گے، وہ کوشش میں رہیں گے کہ آئندہ سالوں میں چلے جائیں. یہ حج محبت الہی کا مظہر ہے. حج کرنا عشق الہی کو اظہار کرنا ہے. اس لیے اگر اللہ نے مال دیا ہے، وسعت دی ہے، اور اللہ کے گھر تک جانے آنے کی سہولت دی ہے، خرچہ پانی دیا ہے، اور ٹکٹ اور ویزے کے پیسے دیے ہیں، اور آنے جانے کے خرچے کے پیسے ہیں، اور سفر کے دوران یعنی حج کے واپس آئے تک گھر والوں کا خرچہ ہے، یہ تمام شرائط جس کے پاس ہے اس پر حج فرض ہے.
اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں کے اوپر اللہ کے لیے حج فرض ہے جو کوئی سفر کی طاقت رکھتا ہو، اور سفر کی طاقت اور استطاعت حج سے مراد یہ ہے کہ آنے جانے کا خرچہ ہو، دوران سفر کا خرچہ ہو، اور اپنے گھر والوں کا بھی خرچہ ہو واپس آئے تک۔ یہ سب باتیں اگر ہمارے اندر موجود ہے تو اس کو چاہیے کہ فوراً علی الفور حج کرے، اگرچہ کہ فوراً اسی سال جس سال پیسہ آئے اس سال حج کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن جلدی کرنا مستحب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو گیا ہے اس کو چاہیے کہ جلدی کرے، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہو جائے جس کی وجہ سے سفر نہ کر پائے، کوئی حکومت کی طرف سے رکاوٹیں آ جائے جس کی طرف سے حج نہ کر پائے، کوئی ایسی ویسی بات پیش آ جائے جس کی وجہ سے ہم حج نہ کر پائے، اس لیے پہلی فرصت میں حج بیت اللہ کا ارادہ کر لینا چاہیے۔ تو جو لوگ ہمارے بھائی حج کو جا رہے ہیں وہ اپنی اللہ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ کی محبت میں سب کچھ چھوڑ کر اس جگہ جا رہے ہیں جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچوں کو اللہ کی محبت میں چھوڑا۔ یہ بھی اللہ کی محبت ہے، ہم اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم اپنی بیوی کو ایسی جنگل بیابان میں جہاں نہ دانا ہے نہ پانی ہے نہ کوئی انسان ہے نہ چرند ہے نہ پرند ہے، زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، ہم اپنی بیوی بچے کو وہاں چھوڑ کر آ نہیں سکتے جب تک اللہ کا حکم، اللہ کی محبت نہ ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل چھوٹے سے بچے شیر خوار دودھ پیتے، بہت بڑا مضبوط بچہ بھی نہیں جو اپنی ماں کو سنبھالے گا، اپنی بیوی اور بچے کو انہوں نے وہاں چھوڑا جہاں آج کعبۃ اللہ ہے، کوئی مکہ نہیں، کوئی کعبہ نہیں، کوئی شہر نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی جانور بھی وہاں نہیں آتا کیونکہ جانور کے لیے بھی پانی ضروری ہے، چارہ ضروری ہے، نہ وہاں پانی تھا نہ دانا تھا نہ کوئی انسان تھا۔ ایسے ریگستان میں اللہ کے حکم سے، اللہ کی محبت میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر واپس چلے آئے۔ جب وہاں لے کر گئے بیوی بچوں کو اور وہاں کہا کہ تم یہی رہو، اب میں جا رہا ہوں واپس، حاجرہ علیہ السلام نے کہا بھئی آپ ہی ہمارے کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمارے کو کون دیکھے گا؟ کچھ نہیں کہا، پھر پوچھی، خود کچھ نہیں کہا، تیسری مرتبہ پر کہا، حضرت حاجرہ نے خود کہا کہ اللہ کے حکم سے آپ ایسا کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہاں۔ جیسے انہوں نے اللہ کے حکم سے چھوڑنے پر رضامندی ظاہر کی، اس وقت حضرت حاجرہ کا ایمان دیکھی، کہا کہ آپ جائیے، بالکل بے فکر جائیے، ہماری کوئی فکر مت کیجئے، جب آپ اللہ کی محبت میں اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑ رہے ہو تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ بھوکا پیاسا نہیں مارے گا ہمیں، آپ بالکل بے فکر ہو کر جائیے۔ یہ تھا ان کا ایمان۔ آج ہمارے اندر میں سے کوئی 3 دن جماعت میں جا رہا ہے یا 40 دن جماعت میں جا رہا ہے یا چلہ یا 4 مہینے جماعت میں جا رہا ہے اور اپنی بیوی کو آ کر کہتا ہے تو بیوی خود کہیں گی کیا کرنے کا جماعت میں جا کے، یہاں رہ کر بھی تم نماز روزہ کر سکتے ہو، یہاں رہ کر بھی تم عبادت کر سکتے ہو، اور بیوی بچوں کو پالنا بھی عبادت ہے، وہیں سے فتوے آ جائیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے مستورات کا ایمان نہیں بنایا، ہم نے اپنی مستورات کو دین کی تعلیم نہیں دی، ہم نے اپنی گھر والیوں کو ہاجرہ اور عائشہ اور خدیجہ رضی اللہ عنہما کے واقعات نہیں معلوم کرے سنائے، وہاں سے رکاوٹ پیدا ہو جائے گی ہمارے گھر سے کہ یہاں رہ کر ہماری کو پالنا پوسنا، ہمارے خرچے پورے کرنا یہ خود ایک عبادت ہے، تم کہیں کو جا رہے جماعت۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گھر والیوں کا ایمان ٹٹولیں اور ان کو یہ واقعات سنا کر ان کو تیار کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خوش نصیب ہے جس کو ایسی بیوی مل جائے تعینہ علی نوائب الحق، جو حق کے ذمہ داریوں میں اس کی مدد کرے۔ بی بی حاجرہ نے کہا کہ آپ بالکل جائیے، اللہ ہمارا ذمہ دار ہے، اللہ ہمارا نگہبان ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت میں اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے دونوں کو وہاں چھوڑ کر ملک شام واپس چلے گئے۔ ہم سب جانتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی اور حاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، جو ان کی زبان کانٹے والی ہو گئی تھی، حلق سوکھ گیا تھا، بچے کی پیاس کی تڑپ دیکھتے ہوئے حضرت حاجرہ نے صفا مروہ کی چکر مارنا شروع کیے کہ کہیں پانی مل جائے۔ اللہ کو یہ حاجرہ علیہ السلام کی وہ ادا پسند آئی کہ ہر حج اور عمرے کرنے والے کے لیے واجب ہے کہ وہ صفا مروہ کی سعی کرے۔ اللہ نے اسماعیل کی تڑپ سے ان کے پیروں کی ریڑھیوں کی رگڑ سے وہ زمزم کا کنواں، وہ زمزم کا پانی جاری کیا، جس کو آج ہم سب سیراب ہو رہے ہیں اور قیامت تک وہ پانی سلسلہ جاری ہے۔
اللہ نے ان کے ذریعے سے زمزم کا وجود میں آیا، اور چند سال گزرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے، اللہ کے حکم سے دونوں باپ بیٹوں نے کعبۃ اللہ بیت اللہ بنایا، اور بیت اللہ کا طواف انہوں نے کیا، اور بیت اللہ کی تعمیر انہوں نے کی، اور پھر اللہ نے حکم دیا ابراہیم لوگوں کو بھی آواز دو کہ وہ حج کریں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہاں کوئی نہیں ہے، میری آواز کمزور ہے، میں کیا کروں، کیا آواز دوں، کون آئے گا میری آواز پر؟ اللہ نے کہا کہ آپ آواز تو لگاؤ کہ لوگوں حج کرو، حج سے بیت اللہ کرو، تم آواز تو لگاؤ، ہم تمہاری آواز کو پہنچانے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اونچائی پہ کھڑے ہو کر زور سے کہا کہ اے لوگوں حج بیت اللہ کرو، حج کو آؤ، اعلان کیا، بلایا انہوں نے۔ آج ہم سب لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ہم یہ لبیک حاضر ہوں میں، یہ حاضری جو ہم جواب دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اس پکار کا جواب۔ اللہ نے ان کی آواز کو اس وقت پوری دنیا میں پھیلایا، اور اس وقت جو دنیا میں انسان آباد تھے انہوں نے حج بیت اللہ کی آواز پر حضرت ابراہیم کی پکار پر لبیک کہا، اور قیامت تک کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور اللہ کرے کہ ہر مسلمان کو اللہ حج نصیب فرمائے۔ ہم وہ دن آئے ہمارے دنوں میں زندگی میں کہ ہم لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے حج بیت اللہ کی طرف ہم جائیں۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم کو اپنے گھر کا دیدار بیدار آنکھوں سے ہم کو اللہ دکھا دے، جسم کی آنکھوں سے اللہ ہم کو اپنے بیت اللہ کا، اپنے گھر کا دیدار کرا دے۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے، دنیا بھول گیا۔ میں اپنے حاجیوں سے کہوں گا جو حج کو جا رہے ہیں کہ جو دیکھو تم خدا کا گھر ہمیں بھی یاد کر لینا، جو دیکھو تم خدا کا گھر ہمیں بھی یاد کر لینا، رسول پاک کے در پر ہمیں بھی یاد کر لینا۔ حاجیوں سے درخواست ہے جو جانے والے ہیں اگر اس مجمع میں، کہ وہ اللہ کے بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے جب ان کی پہلی نظر پڑے گی، جو اس وقت جو دعا مانگیں گے اللہ قبول کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو مستجاب الدعوت بنا لے کہ اللہ میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ یہ جامع دعا ہے، انشاءاللہ سب کی دعائیں قبول ہو۔ تو کعبۃ اللہ کو جی بھر کے دیکھنا، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، زمزم کا پانی جی بھر کے پینا، یہ تو جو لوگ لا کر دیتے ہیں ایک بوتل 2 بوتل، کوئی ملا کر لا کر دیتا ہے، کوئی اوریجنل لا کر دیتا ہے، یہ خدمات ہے، لیکن اللہ سے دعا کرے کہ اللہ زمزم کا پانی جی بھر کے پینے کا موقع دے، اللہ تیرے گھر کا طواف کرنے کا موقع دے، حتیم میں نماز پڑھنے کا موقع دے، بیت اللہ کے سامنے مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے، اے اللہ صفا مروہ کی سعی کا موقع دے، اے اللہ عرفات کے میدان میں جانے کا موقع دے، اے اللہ مینا میں ٹھہرنے کا موقع دے، اے اللہ مزدلفہ کی رات میں رات گزارنے کا موقع دے، اے اللہ مینا میں قربانی کرنے والا بنا، اے اللہ شیطان کو کنکریاں مارنے والا بنا، اے اللہ جہاں اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا وہاں اس جگہ کو دیکھنے کی سعادت نصیب فرما۔ یہ جو میرے بھائی جا رہے ہیں وہ یہ سب کام کریں گے، یہ مقدس مقامات پر وہ جائیں گے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حاجی اور عمرہ کرنے والے ان الحجاج والعمار وفد اللہ، یہ حاجی حج کرنے والے عمرہ کرنے والے اللہ کا وفد ہے، اللہ کی جماعت ہے، جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ قبول کرتا ہے۔ جب حاجی حج کر کے لوٹتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حاجی نے جب حج کیا کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی گڑبڑ نہیں کیا، پورے ارکان صحیح ادا کیے، رجع کیوم ولدتہ امہ، حاجی صاحب کی شان دیکھیے، جب وہ واپس آتے ہیں ایسے لوٹتے ہیں جیسا کہ جس دن ان کی ماں نے ان کو پیدا کیا۔ جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے دور ہوتا ہے، پاک و صاف ہوتا ہے، حج کرنے کے بعد ایک حاجی صاحب کی اللہ اسی حالت بنا دیتے ہیں کہ جیسا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے چند پیسے روپئے جمع کر کے اسباب اختیار کرنا ہمارا کام ہے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ ضرور ہمیں اپنے گھر تک بلائے گا۔ حج کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوگی، بڑے گنہگار امتی کی حیثیت سے، بڑے ناکارہ خطاکار گندے امتی کی حیثیت سے اللہ کے رسول کی معاہدہ شریفہ میں جانا ہے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنا ہے، اپنے دل کا دکھڑا ان کو سنانا ہے، جنت البقیع میں جانا ہے، وہاں کی پیاری مٹی میں دفن ہونے کی تمنا وہی کرنا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب کے قدموں میں ہماری جان نکال لے اور اپنے محبوب کے قدموں میں جنت البقیع کی پاک مٹی اس ناپاک جسم کے لیے قبول کر لے۔ تمنا ہے درختوں پر تیرے روضے کے جا بیٹھے،
تمنا ہے درختوں پر تیرے روضے کے جا بیٹھے، قفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید کا۔ ایک مسلمان کی تڑپ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ زندگی میں ایک تو بھی حج کرا دے۔ سن 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا۔ جو فرائض ہیں جن کو کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اوامر جسے کہتے ہیں، فرائض جس کو کہتے ہیں، سب سے آخری فرض اللہ نے حج کو کیا۔ سن 8 ہجری میں حج فرض ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال خود حج نہیں کیا، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر اور حضرت علی کو کچھ اعلانات کرنے کے لیے مکہ میں بھیجا کہ آج سے کوئی غیر مسلم مکہ مکرمہ میں نہیں رہے گا، کوئی برہنہ ہو کر طواف نہیں کرے گا، کسی غیر مسلم کو کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ میں، مسجد حرام میں اور مدینہ منورہ میں نو انٹری فار نان مسلم۔ آج بھی اس پر عمل ہے، لیکن آج کی سعودی حکومت پھر وہ غیروں کو بھر رہی ہے، اور پھر وہ اس یہودیوں کو بھر رہی ہے مدینہ منورہ میں۔ ایک ہمارا وزیر جسے کہتے ہیں، وہ وہاں تک پہنچ گئی، دنیا نے دیکھا کہ جہاں تک مسجد نبوی کے مینارے نظر آتے۔ یہ سعودی حکومت ہماری پامال کر رہی ہے، حرمین شریفین کے تقدس کو پامال کر رہی ہے اور غیروں کو داخلہ دے رہی ہے، حالانکہ قرآن نے کہا کہ فَلَا يَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا، سن 8 ہجری کے بعد کوئی غیر حرمین شریفین میں داخل نہ۔ یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اللہ کے حکموں کو توڑ کر غیروں کو پھر مدینے میں بھر رہے ہیں۔ اور ایک وقت آئے گا کہ دجال مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، 70,000 فرشتے مدینہ منورہ کی حفاظت میں کھڑے رہیں گے، اور دجال کی ہمت نہیں ہوں گی اندر جانے کی۔ دجال باہر سے آواز لگائے گا کہ او میرے ماننے والوں، میرے پیچھے آ جاؤ۔ اس وقت 70,000 یہودی مدینہ منورہ سے نکل کر دجال کے پیچھے جائیں۔ تو دجال کے آنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور یہودیوں کو پھر مدینہ منورہ میں بھرا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ حرمین شریفین کی حفاظت کرے، اللہ تعالی ہم سب کو وہاں بار بار پہنچنے کے موقع فراہم کرے، اللہ تعالی ہم سب کو حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔